ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام محبت الذوق سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को अपने शागिर्दों को क़यामत के मुताल्लिक़ बतलाया करते थे तो सहाबाए किराम हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे कि या रसूल अल्लाह, ये जो दिन आप हमें बतला रहे हैं ये तराजू कब लगेगा, ये दिन कब कायम होगा, ये हिसाब किताब का दिन कब होगा, मैदाने महशर कब लगेगा। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जवाब इरशाद फरमाया करते थे जो अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 34 में जिक्र फरमाया है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत के मुताल्लिक़ सिर्फ इल्म अल्लाह ताला के पास है। हाँ, कुछ अलामात, कुछ निशानियाँ
حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلائی، انہوں نے اس کو نوٹ کیا، پھر اس امت تک پہنچائی۔ ہماری ان علامات میں سے ایک علامت گزشتہ جمعہ میں عرض کی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی، آنکھوں کی بصارت سے حیا ختم، کانوں کی سماعت سے حیا ختم، زبان کی گویائی سے حیا ختم، دل کی دھڑکنوں سے حیا ختم، ہاتھ پاؤں کی حرکتوں سے حیا ختم، سوچوں سے حیا ختم ہو جائے گی تو سمجھ لینا قیامت قائم ہونے والی ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ ہے، معاشرے کا حصہ ہے، باشعور انسان ہے۔ آپ کے سامنے معاشرے کے حالات ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حیا کتنی باقی ہے اور کتنے فیصد ہمارے معاشرے سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ اس میں تفصیلی بات گزشتہ جمعہ میں ہو چکی ہے۔ آج ان علامات میں سے ایک علامت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا، کہ جب زنا کھلے عام ہونے لگے گا تو سمجھ لینا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک زنا اس قدر عام ہو جائے گا، لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في طريق تسافد الحمر، فرمایا کہ لوگ اس طرح راستوں پر زنا کریں گے جس طرح گدھے زنا کرتے ہیں، سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہمارا معاشرہ اس حد تک ابھی گیا نہیں ہے، ہمارا معاشرہ اس حد تک ابھی گرا نہیں ہے، لیکن آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارا معاشرہ اس راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ ہمارا عنقریب ہماری نسلیں یہ حالات دیکھیں گی جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں، جو علامات بیان فرمائی ہیں، وہ ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہ حالات پیدا ہوں گے۔ ہمارے بزرگ تشریف فرمائے ہیں، بڑی عمر کے حضرات، ان سے پوچھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب میاں بیوی کے درمیان اس قدر حیا ہوتی تھی کہ کسی کے سامنے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑنے کو بھی معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ گلی محلوں میں پھرنے والی مائیں بہنوں کی عزتیں محفوظ تھی۔ اور پھر معاشرہ اس حد تک گرا کہ میاں بیوی نے سر عام، آپ نے ویڈیوز دیکھی، معاشرے کا حصہ ہے، ایئرپورٹ پر بیوی اپنے شوہر کو رخصت کرنے کے لیے آتی ہے، بوسوں کے نعرہ شروع ہو جاتا ہے، ویڈیو بنا کر باقاعدہ سوشل میڈیا کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑنا لوگوں کے سامنے معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اور آج اس قدر حیا کم ہوئی کہ جو چیزیں بند کمروں میں کرنے کے لیے تھی، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تک بجھا دیا کرتے تھے، کمرے سے روشنی تک ختم کر دیا کرتے تھے، اور وہ کام آج سر عام روڈوں پر، ایئرپورٹوں پر، بس اسٹینڈ پر ہو رہے ہیں، اور اس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اس پر فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہم سوچیں کہ معاشرہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کس حد تک جائے گا۔ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ اس طرح روڈوں پر زنا کریں گے، راستوں پر اس طرح زنا کریں گے جس طرح گدھے زنا کرتے ہیں۔
ہمارا معاشرہ اس حد تک گیا نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اس راہ پر گامزن ہو چکا ہے، اس راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑے سخت حالات آ رہے ہیں، بڑے سخت فتنے آ رہے ہیں، ایمان لوٹنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلمان کا تعلق پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دیا جائے، گنبد خضرا سے توڑ دیا جائے، اس سے اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، اس سے اس کا ایمان چھین لیا جائے اور بغیر ایمان کے اس کو قبر پہ اتارا جائے۔ مکمل اس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ظاہر میں جو نظر آتا ہے میٹھا میٹھا، اس کے پیچھے جو دنیا کفر کی، شیطان اور دجال کی جو پلاننگ ہے، عام سادہ انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، جبکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کی طرف نشاندہی کی ہے، بتایا ہے کہ ایسے حالات تمہارے لیے پیدا کیے جائیں گے، ایسے حالات تمہارے لیے بنائے جائیں گے۔ تمہاری ہماری نسلیں ایک سخت حالات کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنی نسلوں کو ان حالات سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی نسلوں کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ ان فتنوں کا، ان حالات کا مقابلہ کر سکیں، ان کے سامنے اپنے ایمان کے پہاڑ کو جما سکیں، اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ اور جو والدین یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اداروں کے اندر جہاں فحاشی اور یعنی عروج پر ہے، وہاں پر بھی باحیا، باحجاب، جھکی ہوئی آنکھیں، چہروں پر داڑھی، سفید لمبے کرتے، سر پر عمامہ، مکمل حجاب پہنی ہوئی خواتین اپنا ایمان بھی بچا رہی ہیں اور ڈگری بھی حاصل کر رہی ہیں۔ جو والدین اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، بچوں کو واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ اماں فاطمہ نے اپنے انتقال سے چند منٹ پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے اور اس کو میرے جسم کے خد و خال کا اندازہ نہ ہو کہ میں موٹی تھی کہ پتلی تھی۔ اپنی نسلوں کو حیا کے واقعات سنانا، اباؤ اجداد کی حیا کے واقعات سنانا، اہل بیت کے حیا کے واقعات سنانا، صحابہ کے واقعات سنانا، تاکہ ان کے ذہن میں اور ان کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، المیہ ہے۔ کسی نوجوان لڑکے کی اگر گرل فرینڈ نہ ہو تو لوگ اس سے بڑی عیب کی نظر، تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو کیسے زندگی گزار رہا ہے، تیری کوئی دوست نہیں، تیری کوئی سہیلی نہیں، کیسی زندگی تیری گزر۔ ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جانے لگا ہے، تو انہیں حیا کے واقعات سنانا، انہیں بتانا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ان کو ان تعلیمات کا بتانا، تاکہ انہیں اس چیز کا یقین ہو کہ اس کے بغیر جو زندگی ہے وہ پرسکون ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ کیونکہ دنیا کفر نے اس طرح کا جال بچھایا ہے، اس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر شکنجا گاڑا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، اس کے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی میں مزہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے اصل مزہ تو نماز کے سجدوں میں ہے، اصل مزہ تو قرآن کی تلاوت میں ہے۔ ہم جو حضرات صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں کہ ساری ساری رات وہ مصلی پر گزارتے تھے، ساری ساری رات سجدوں میں گزارتے تھے، کیا وجہ ہے، کیوں انہیں وہ ساری ساری رات گزرتی تھی؟ آج 10 منٹ کی نماز ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، وجہ کیا تھا کہ ان کو نمازوں کی حلاوت، نمازوں کی مٹھاس کا انہیں اندازہ ہو چکا تھا، وہ اس کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ آج ہمیں نمازوں کا ذائقہ نہیں ہے، نمازوں کی مٹھاس ہم نے چکھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی مٹھاس ہم نے چکھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں دل اکتا جاتا ہے، تھوڑی سی نماز لمبی ہوتی ہے دل اکتا جاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 6 سپارے 2 رکعتوں میں پڑھے، بلکہ 1 رکعت کے اندر 6 سپارے 1 رکعت کے اندر پڑھے، ادھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر،
اور حضرت فاطمہ اللہ سے شکوہ کرتی ہیں، اے اللہ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہ ہو سکی۔ یہ کیسے ان کی پوری رات نمازوں میں گزرتی تھی؟ کیونکہ انہوں نے نماز کا ذائقہ، اس کی مٹھاس چکھی ہوئی تھی۔ آج ہم دیکھیں واٹس ایپ کھولتے ہیں، سوشل میڈیا ساری رات گزر جاتی ہے، ٹک ٹاک، فیس بک ساری رات گزر جاتی ہے، رات کا اندازہ نہیں ہوتا کب ڈلتی ہے کب ختم ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے ذائقہ اس کا چکھا ہے، مٹھاس اس کی چکی ہے، اس لیے ہمیں لت اس کی لگی ہے۔ اگر ہمیں قرآن کی لت لگتی، نمازوں کی لت لگتی، تو پھر ہماری بھی راتیں سجدوں میں گزرتی، قرآن کی تلاوت میں گزرتی۔ تو میرے دوستو، ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ حالات بہت سخت آ رہے ہیں اور ان کا تم نے مقابلہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ قبر تک لے کے جانا ہے ایمان میرے دوستو۔ جس قدر سخت حالات ہو چکے ہیں، صرف اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ایمان بچا بچا کر قبر تک لے جائیں میرے دوستو، اس کے آگے بہاریں ہی بہاریں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ علامات قیامت میں سے دوسری علامت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ زنا کھلم کھلا کیا جائے گا، عام ہو جائے گا، آنکھوں کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا عام ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، یہ زنا کا صرف چند منٹ کی لذت ہے، صرف چند منٹ کی لذت، برائی کے اندر چند منٹ کی لذت ہے۔ ماضی میرے دوستو اس طرح کا گزاریں، ماضی اس طرح کا گزرے کہ اگر کسی کو سنانا پڑے یا خود کبھی پلٹ کر اپنے ماضی میں دیکھنا پڑے تو شرمندگی نہ ہو، فخر سے سر بلند ہو کہ ماضی گزار کے آیا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی کے ہر منٹ کو محفوظ کیا جائے، اپنی تنہائیوں کو پاک کیا جائے، اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کیا جائے، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ سے لو لگائی جائے۔ آج سب سے بڑی وجہ ہے بے حیائی کی، زنا کی، کہ ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہماری تنہائیوں میں ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری تنہائیوں میں ہماری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری تنہائیوں میں ہمارے کان محفوظ نہیں ہیں، ہماری تنہائیوں میں ہمارے ہاتھ محفوظ نہیں ہیں۔ تو کسی بھی گناہ، زنا کا گناہ ہے، ذرا سی چند منٹ کی لذت ہے، اس کے بعد میرے دوستو دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی نقصانات۔ سب سے بڑا نقصان، زنا کا سب سے بڑا نقصان جو انسان کا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اس کا خاندانی نظام کا شرازہ بکھر کے رہ جاتا ہے۔ یورپ کے اندر سب سے زیادہ بیماری ہے یہ، ان کا خاندانی نظام بکھرا ہوا ہے، بھائی کو بہن کا پتہ نہیں ہے، اس کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو ان کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو وجہ کیا ہے؟ پیچھے ساری کی ساری زنا ہے۔ ہمارے ایک دوست، فیس بک پر اس کی کسی امریکن لڑکی سے بات چیت ہوئی، وہ اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی، اور یہ اس نے اپنی، یہ مدرسے کا طالب علم تھا، مذاکرہ کے اعتبار سے امامہ شریف کی اس نے ویڈیوز لگائی ہوئی تھی، اس سے بات چیت ہوئی، اس نے اسلام کے متعلق پوچھا، اور یہ انگلش اچھی جانتا تھا، اس سے بات چیت ہوئی، اسلام کے متعلق اس کو سمجھایا، بات جہاں تک ہوئی کہ ان کا نکاح ہو گیا، اسلام سے بات شروع ہوئی، ان کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ پاکستان آئی اور اس نے آ کر جب ان کا خاندانی نظام دیکھا، ایک ہی چار دیواری کے اندر 2 بھائی ہیں، ان کی بھابیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، اور ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، سب اکٹھے رہ رہے ہیں۔ جب مہینے کی چھٹی کے بعد وہ واپس جانے لگی تو رو کر اس نے یہ الفاظ کہے کہ ایک خاندانی نظام کو ہم ترس چکے ہیں کہ ایسا خاندانی نظام ہمیں بھی میسر آئے کہ ایک ہی چار دیواری کے اندر سب خاندان والے اکٹھے رہیں، خوشی غمی میں اکٹھے ہوں، یکجان ہوں، ایک دوسرے کا دستے بازو بنے۔ اس خاندانی نظام کو ہمارا معاشرہ ترس چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ بڑے پرسکون ہیں، آسائشیں ان کے پاس ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، لیکن ان کا خاندانی نظام بکھرنے کی وجہ سے وہ نفسیاتی جو ہے وہ مریض بن چکے ہیں۔ تو زنا سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کا خاندانی نظام بکھر کے رہ جاتا ہے۔ ذہنی مریض، نفسیاتی مریض، جسم کمزور، اور انسان کی رزق کے اندر، روزی کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ جتنی مرضی انسان کمائی کرے، لیکن زنا کی وجہ سے، چاہے وہ زبان کا زنا ہے،
कान का जिना है, आंखों का गलत इस्तेमाल है, हाथ का गलत इस्तेमाल है, इंसान की रोजी से बरकत को खत्म कर देता है। और उखरवी क्या गुनाह होगा, उखरवी नुकसान क्या है जिना का? पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द और औरत जब जिना करता है, उन दोनों के सीनों से ईमान छीन लिया जाता है, ईमान को मुअल्लक कर दिया जाता है। अगर वो दोनों इसी हाल में मर जाए तो वो काफिर होकर मरेंगे। ईमान उनसे छीन लिया जाता है, जब उस गुनाह से फारिग होते हैं बाद में उनको ईमान दिया जाता है। सबसे बड़ा नुकसान, अगर इस हाल में मौत आ गई तो मेरे दोस्तों इंसान ईमान के बगैर दुनिया से रुखसत होगा। और अगर बगैर तौबा के मरा, जिना किया बगैर तौबा के मरा, अल्लाह ताला इस पर इस कदर गुस्सा होंगे कि इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे। और ये इसकी सजा इस कदर सख्त है, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े बड़े गुनाहों की सजा मेराज के सफर में दिखाई गई। उनमें से एक ये जिना की सजा भी थी जो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई। तो मेरे दोस्तों ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी चंद मिनट की लज्जत है, उसके बाद दुनिया और आखिरत के बड़े बड़े नुकसानात हैं। इससे मेरे दोस्तों हमने खुद भी इससे बचना है और अपनी नस्लों को भी इससे बचाने की मेहनत और कोशिश करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you.